ان فرشتوں کے درمیان دو بزرگ اچھے کپڑے پہنے گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں اور دوسرے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام ہیں۔ دونوں مجھ سے بگلگیر ہوئے۔ ان سے رخصت ہو کر ہم تیسرے آسمان کی طرف اڑے۔ وہاں پہنچ کر بھی فرشتوں کا جماؤ پایا۔ انہوں نے بھی سلام کیا اور میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ ان فرشتوں کے درمیان ایک نوجوان نہایت خوبصورت پوشاک پہنے تکیہ کا سہارا لگائے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ میں ان سے ودا ہو کر چلا اور چوتھے آسمان پر پہنچا۔ وہاں حضرت ادریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھتے ہی رو پڑے۔ میں نے پوچھا، اے کلیم اللہ، آپ کس واسطے رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ تمہاری امت میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں جائے گی اور قیامت کے دن تمہاری سفارش سنی جائے گی اور جس کی اور تم اشارہ کرو گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ خدا کے چہیتے پیغمبر ہیں، کاش مجھے بھی یہ منصب ملا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہو کر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اس آسمان پر اتنی روشنی اور فرشتے کی بھیڑ تھی کہ اس سے پہلے کسی آسمان پر نہ تھی۔ وہاں ایک مسجد نظر آئی، اس کا نام بیت المعمور تھا۔ وہ بہت خوبصورت مسجد تھی۔ مسجد کے چاروں طرف فرشتے لائن لگائے کھڑے تھے۔ کچھ رکوع کی حالت میں تھے اور کچھ سجدے میں پڑے تھے۔ ایک بزرگ آدمی بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھے اور اپنی گود میں بھرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم ہیں۔ میں بھی ان سے تپاک سے ملا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور پھر رو کر کہا، پیارے بیٹے، تو جب تک دنیا میں رہے گا پریشانیوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ تیری امت بے حد کمزور ہوگی۔ آج اللہ نے مجھے بلایا ہے تو اپنی امت کی بخشش کا وعدہ اپنے رب سے کروا لینا۔ میں نے کہا، اے بزرگ، مجھے اپنی امت سے عشق ہے۔ میں اس کی فلاح کے لیے رب سے اس وقت تک عرض کرتا رہوں گا جب تک وہ اپنی رحمت میں آ کر ساری امت کو بخشنے کا وعدہ نہ کر لے۔ میں ان سے ودا ہو کر آگے بڑھا اور ایک عجیب و غریب پیڑ کے پاس پہنچا۔ یہ پیڑ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ پیڑ کے بیچ میں ایک سجا سجایا مکان تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سدرۃ المنتہا ہے اور یہ مکان میرے رہنے کی جگہ ہے۔ وہاں سے مجھے ایک پربہار علاقے میں لے گئے جس کی نظیر دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ملتی۔ ہرا بھرا سدا بہار علاقہ، پھول پھول، بہترین عمارتیں، نہریں، خوبصورت سڑکیں، خوبصورت عورتیں، سبھی کچھ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ خدا نے مسلمانوں سے کیا ہے۔ اگر وہ خدا کے بندے اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی ایک بار جنت کا نظارہ کر لیں تو عمر بھر اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش میں پریشان رہیں۔ جنت سے آگے ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں آگ کثرت سے جل رہی تھی، شعلے اٹھ رہے تھے، سانپ اور دوسرے جانور پھنکاریں مار رہے تھے، گرم گرم کھولتا پانی بہہ رہا تھا، زکام کے کانٹے دار پیڑ کھڑے تھے، آگ کی لپٹ دور تک وار کر رہی تھی۔ میں نے اس جگہ کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ دوزخ ہے، خدا کے نافرمان بندوں کے رہنے کی جگہ۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، اے خدا، میری کمزور امت کو اس سزا سے بچائیے۔ میرے یہ کہتے ہی دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھا۔ کچھ دور چل کر جب سدرۃ المنتہا کی آخری حد تک پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام ٹھٹک گئے۔ میں نے کہا، اے بھائی، تم رک گئے، میرے ساتھ آؤ۔
حضرت جبریل نے کہا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی جگہ